بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شریعت مطہرہ میں عزل کرنے کا کیا حکم ہے؟ جائز یا ناجائز ہے؟ شریعت مطہرہ میں نکاح کے من جملہ اغراض و مقاصد میں سے ایک اہم مقصد توالد و تناسل ہے اور اولاد کی کثرت مطلوب اور محمود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں زیادہ بچے جننے والی عورت سے نکاح کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، لہٰذا بلا عذر عزل کرنا ناپسندیدہ ہے۔ البتہ اگر عذر ہو تو آزاد بیوی کی اجازت سے عزل کرنا بلا کراہت جائز ہوگا، اور بعض حالات میں بیوی کی اجازت کے بغیر بھی اس کی گنجائش ہے۔ اسلام میں نکاح اور شادی کے مقاصد میں نسل کا وجود اور کثرت امت شامل ہے۔ اس کی دلیل مندرجہ ذیل حدیث ہے۔ معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کرو، اس لیے کہ میں تمہاری کثرت کی بنا پر دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ علامہ اللبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو صحیح سنن ابو داؤد میں صحیح قرار دیا ہے۔ بیوی سے عزل کرنا، بیوی کی شرمگاہ سے باہر ہی منی کے انزال کو عزل کہا جاتا ہے۔ یہ ایک شرط کے ساتھ جائز ہے کہ اس میں بیوی کی اجازت ہونی چاہیے۔ اگر وہ عزل کرنے کی اجازت دے تو پھر خاوند عزل کر سکتا ہے، کیونکہ بیوی کو بھی استمتاع اور بچے کا حق ہے، اور عزل سے یہ دونوں حق ختم ہو جاتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں عزل کیا کرتے تھے اور قرآن بھی نازل ہو رہا تھا۔ صحیح بخاری میں ہے۔ ایک اور روایت میں الفاظ زیادہ ہیں۔ سفیان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ اگر اس میں سے کچھ منع کیا جانا ہوتا تو قرآن مجید ہمیں منع کر دیتا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ علماء کرام کے ایک گروہ نے عزل کو حرام قرار دیا ہے، لیکن ائمہ اربعہ کا مذہب ہے کہ بیوی کی اجازت سے عزل کرنا جائز ہے۔ خاوند اور بیوی کے لیے نسل کی تنظیم میں اتفاق جائز ہے، لیکن یہ کام مستقل اور ہمیشہ کے لیے نہیں ہو سکتا، اور اس میں بھی شرط یہ ہے کہ جو وسیلہ استعمال کیا جائے وہ عورت کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، اگر عورت کو بہت زیادہ حمل ہوتا ہے اور یہ حمل اسے بہت ہی زیادہ کمزوری پہنچاتا ہو، اور وہ یہ چاہتی ہو کہ ہر 2 سال میں اسے ایک بار حمل ہونا چاہیے اور وہ اسے منظم کرنا چاہے، تو پھر اس کے منع حمل کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ ایک شرط کے ساتھ جائز ہے کہ اگر اس کا خاوند اسے اجازت دیتا ہے اور اسے اس کا کوئی نقصان نہ ہو تو پھر وہ اسے منظم کر سکتی ہے کہ ہر 2 سال بعد ایک بار حمل ہو۔ چند عذر ذیل میں لکھے جاتے ہیں جن کی موجودگی میں عزل بلا کراہت جائز ہے۔ نمبر 1، عورت اتنی کمزور ہو کہ حمل کا بوجھ اٹھانے کی استطاعت نہ ہو، حمل اور درد ذی کی تکالیف جھیلنے کی سکت نہ ہو، یا بچے کی ولادت کے بعد شدید کمزوری اور نکاہت لاحق ہونے کا اندیشہ ہو تو عزل جائز ہے۔ نمبر 2 بچوں کے درمیان اس غرض سے مناسب وقفے کے لیے کہ بچے کو ماں کی صحیح نگہداشت مل سکے اور دوسرے بچے کا حمل ٹھہرنے کی وجہ سے پہلے بچے کے لیے ماں کا دودھ مضر اور نقصان دہ نہ بنے۔ نمبر 3، عورت بد اخلاق اور سخت مزاج ہو اور خاوند اسے طلاق دینے کا ارادہ رکھتا ہو اور اندیشہ ہو کہ بچے کی ولادت کے بعد اس کی بد اخلاقی میں مزید اضافہ ہو جائے گا، ایسی صورت میں بلا کراہت عزل جائز ہے۔ نمبر 4، اسی طرح طویل سفر میں ہو یا دارالحرب میں ہونے کی وجہ سے بچے کی جانی یا ایمانی نقصان کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں بھی عزل جائز ہے۔ مذکورہ صورتوں میں عزل کرنے کا ایسا طریقہ اور تدبیر اختیار کرنا درست ہے کہ جس سے وقتی طور پر حمل روکا جا سکے، اس طور پر کہ جب چاہیں دوبارہ توالد و تناسل کا سلسلہ جاری رکھا جا سکے۔ باقی آپریشن کر کے بچہ دانی نکلوانا یا نس بندی کروانا یا کوئی ایسا طریقہ اپنانا جس سے توالد و تناسل یعنی بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو جائے، شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا وہ گرتا پڑتا اور گھسیٹتا ہوا دوزخ سے اس حال میں نکلے گا کہ دوزخ کی آگ اسے جلا رہی ہوگی،
پھر جب دوزخ سے نکل جائے گا تو پھر دوزخ کی طرف پلٹ کر دیکھے گا اور دوزخ سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات دی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ اولین و آخرین میں سے کسی کو بھی وہ نعمت عطا نہیں فرمائی۔ پھر اس کے لیے ایک درخت بلند کیا جائے گا، وہ آدمی کہے گا کہ اے میرے پروردگار مجھے اس درخت کے قریب کر دیجئے تاکہ میں اس کے سائے کو حاصل کر سکوں اور اس کے پھلوں سے پانی پیوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ابن آدم اگر میں تجھے یہ دے دوں تو پھر اس کے علاوہ اور کچھ تو نہیں مانگے گا؟ وہ عرض کرے گا کہ نہیں اے میرے پروردگار۔ اللہ تعالیٰ اس سے اس کے علاوہ اور نہ مانگنے کا معاہدہ فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول فرمائیں گے، کیونکہ وہ جنت کی ایسی ایسی نعمتیں دیکھ چکا ہوگا کہ جس پر اسے صبر نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دیں گے، وہ اس کے سائے میں آرام کرے گا اور اس کے پھلوں کے پانی سے پیاس بجھائے گا۔ پھر اس کے لیے ایک اور درخت ظاہر کیا جائے گا جو پہلے درخت سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوگا۔ وہ آدمی عرض کرے گا اے میرے پروردگار مجھے اس درخت کے قریب فرما دیجئے تاکہ میں اس کا سایہ حاصل کر سکوں اور اس کا پانی پیوں، اور اس کے بعد میں اور کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ فرمائیں گے اے ابن آدم کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو مجھ سے اور کوئی سوال نہیں کرے گا؟ اور اب اگر تجھے اس درخت کے قریب پہنچا دیا تو پھر تو اور سوال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر اس سے اس بات کا وعدہ لیں گے کہ وہ اور کوئی سوال نہیں کرے گا، تاہم اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ معذور ہوگا کیونکہ وہ ایسی ایسی نعمتیں دیکھے گا جس پر وہ صبر نہ کر سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو درخت کے قریب کر دیں گے، وہ اس کے سائے میں آرام کرے گا اور اس کا پانی پیے گا۔ پھر اسے جنت کے دروازے پر ایک درخت دکھایا جائے گا جو پہلے دونوں درختوں سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ وہ آدمی کہے گا کہ اے میرے رب مجھے اس درخت کے قریب فرما دیجئے تاکہ میں اس کے سائے میں آرام کروں اور پھر اس کا پانی پیوں اور اس کے علاوہ کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس آدمی سے فرمائیں گے اے ابن آدم کیا تو نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو اس کے بعد کوئی سوال نہیں کرے گا؟ وہ عرض کرے گا ہاں اے میرے پروردگار اب میں اس کے بعد اس کے علاوہ اور کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ اسے معذور سمجھیں گے کیونکہ وہ جنت کی ایسی ایسی نعمتیں دیکھے گا کہ جس پر وہ صبر نہیں کر سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دیں گے۔ جب وہ اس درخت کے قریب پہنچے گا تو جنت والوں کی آوازیں سنے گا تو وہ پھر عرض کرے گا کہ اے میرے رب مجھے اس میں داخل کر دے۔ تو اللہ فرمائیں گے اے ابن آدم تیرے سوال کو کون سی چیز روک سکتی ہے؟ کیا تو اس پر راضی ہے کہ تجھے دنیا اور دنیا کے برابر دے دیا جائے؟ وہ کہے گا اے رب العالمین تو مجھ سے مذاق کرتا ہے۔ یہ حدیث بیان کر کے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس پڑے اور لوگوں سے فرمایا کہ تم مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں کیوں ہنسا؟ لوگوں نے کہا کہ آپ کس وجہ سے ہنسے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح ہنسے تھے۔ فرمایا اللہ رب العالمین کے ہنسنے کی وجہ سے جب وہ آدمی کہے گا کہ آپ رب العالمین ہونے کے باوجود مجھ سے مذاق فرما رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں تجھ سے مذاق نہیں کرتا مگر جو چاہوں کرنے پر قادر ہوں۔ سبحان اللہ۔